اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف فارسی شعراء کا کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے، یہ ہمارا موجودہ انتخابی نظام جو ہے، اس کی تباہ کاریوں کو اور اس کی برائیوں کو بے نقاب اور آشکار کرتا ہے۔ ان اشعار کے جو شاعر ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، البتہ نہایت ہی خوبصورت اشعار ہیں، توجہ سے سماعت کریں۔ لکھتے ہیں: نجات دے ازو مارا خدایا، نجات دے ازو مارا خدایا، کہ ہست ای انتخاب ام الخطایا، چو تازی تیز تر سوئے جہنم، دود ای امت خیر البرایا، دود ای امت خیر البرایا۔ لکھتے ہیں کہ نجات دے ازو مارا خدایا، اے خدا ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اے خدا ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ نجات دے، نجات دے، دے یہ دادن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ دادن کا معنی ہوتا ہے دینا، اور دہد اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، اور دہ اس سے فعل امر آئے گا۔ نجات دے، تو نجات دے، تو نجات عطا کر، تو نجات عطا کر۔ ازو یہ اصل میں ہے از او، اس سے، اس سے، اور اس سے مراد نظام انتخاب ہے۔ نجات دے از او، ازو یعنی اس سے، اے خدا مارا ہم کو، مارا ہم کو، خدایا اے خدا، خدایا اے خدا۔ خدا کے بعد جو الف ہے یہ الف ندائیہ ہے، یعنی ندا کے لیے، اس کا معنی ہوگا اے خدا۔ اب توجہ سے پہلا مصرع دیکھیں: نجات دے ازو مارا خدایا، اے اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے۔ کس سے نجات دے؟ آگے سیکنڈ مصرع دیکھیں کہ ہست ای انتخاب ام الخطایا، کہ یہ جمہوری طریقہ انتخاب برائیوں کی ماں ہے۔ یہ موجودہ جمہوری طریقہ انتخاب برائیوں کی ماں ہے، تو اس طریقہ انتخاب سے ہمیں نجات دے، اس طریقہ انتخاب سے ہمیں نجات دے۔ کہ ہست ای انتخاب ام الخطایا، کہ یہ طریقہ انتخاب، کہ یہ جمہوری طریقہ انتخاب ام الخطایا خطاؤں کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے، یا برائیوں کی جڑ ہے، یا برائیوں کی اصل ہے۔ کہ ہست کے ہے ای انتخاب، یہ انتخاب یعنی یہ جمہوری طریقہ انتخاب ام الخطایا خطاؤں کی ماں ہے۔ اس لیے اے خدا ہمیں اس طریقہ انتخاب سے، اس جمہوری طریقہ انتخاب سے نجات عطا کر، نجات عطا کر۔ کہ ہست ای انتخاب ام الخطایا، کیونکہ یہ جمہوری طریقہ انتخاب یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی اصل ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ خطاؤں کی ماں ہے۔ آگے لکھتے ہیں: چو تازی تیز تر سوئے جہنم، چو تازی تیز تر سوئے جہنم، عربی گھوڑے کی مثل جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ، عربی گھوڑے کی مثل عربی گھوڑے کی طرح جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ۔ چو تازی، تازی کی طرح، تازی کا معنی عربی گھوڑا، تیز تر، تیز تر بہت زیادہ تیز، یعنی عربی گھوڑے کی مثل، چو کا معنی مثل یا طرح یا جیسے، چو تازی تیز تر عربی گھوڑے کی طرح یا عربی گھوڑے کی مثل بہت زیادہ تیز، سوئے جہنم، جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، دود ای امت خیر البرایا، خیر البرایا یعنی خیر الخلائق، مخلوق میں سب سے بہترین، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت دود دوڑ رہی ہے،
این امت خیر البرایا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ عربی گھوڑے کی مثل تیز تر جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے۔ مراد یہ کہ اس طریقہ انتخاب کے پیچھے لگ کے اور اس کو اپنا کر اور اس کو قبول کر کے یہ امت جہنم کی طرف عربی گھوڑے کی مثل تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس جمہوری طریقہ انتخاب سے نجات عطا فرما۔ تو کیوں نجات عطا کرنے کی یہ دعا کی، کیوں نجات طلب کی، کیوں نجات مانگی؟ اس لیے کہ اس جمہوری طریقہ انتخاب میں بے شمار برائیاں ہیں، اور یہ برائیوں کی اصل ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اسی لیے اسے ام الخطایا کہا، ام الخطایا، کہ یہ ام الخطایا ہے، یہ جمہوری طریقہ انتخاب یہ ام الخطایا ہے۔ اس کی چند ایک برائیاں میں نے جو نوٹ کی ہیں وہ توجہ سے سماعت کر لیں، اس لیے کہ اس میں بے شمار برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی برائی تو یہ ہے کہ اس میں ووٹ کو خریدا جاتا ہے، لوگوں کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے۔ 5,000 کے بدلے 10,000 کے بدلے ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، لوگوں کو ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کی غربت کی وجہ سے ان کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، جو اس کا اہل ہوگا اسی کے متعلق وہ گواہی دی جائے گی۔ جبکہ یہاں ہر کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، بدماش، عیاش اور کرپٹ وہ لوگوں سے مال و دولت کی بدولت اور پیسے کی ریل پیل دکھا کے وہ ووٹ کو خریدتے ہیں، لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، تو لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ لوگوں کا ضمیر خریدا جاتا ہے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے، مخالفین کو دھمکایا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، قتل کر دینے کی دھمکی دی جاتی ہے، مار ڈالنے کی دھمکی دی جاتی ہے، یا ان کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے۔ طرح طرح جس طرح بھی ممکن ہو اس طریقے سے ان کو دھمکایا جاتا ہے۔ ایک اس جمہوری طریقہ انتخاب میں یہ بھی برائی ہے۔ اور اسی طرح قتل و غارت گری کی جاتی ہے، مخالفین کو قتل کر دیا جاتا ہے، بے جا ناحق قتل کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے۔ اس طریقہ انتخاب میں جب کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا مخالف وہ زیادہ پاور میں ہے، زیادہ طاقت میں ہے، پبلک سپورٹ اس کے ساتھ زیادہ ہے، تو مخالف کو قتل کروا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے راستے میں وہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ اس جمہوری طریقہ انتخاب میں ایک یہ بھی سب سے بڑی برائی ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا، اسی طرح رشوت دینا، بے عزت کرنا، بے توقیر کرنا، بے حمیت کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کے عیب کو اچھالنا، یہ بھی اس کے اندر برائیاں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے سے عداوت کرنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ بھی اس جمہوری طریقہ انتخاب کا طرہ امتیاز ہے کہ اس میں عداوت رکھی جاتی ہے، دشمنی رکھی جاتی ہے، کسی دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، برداشت نہیں کیا جاتا، دشمنی رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح بے جا پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے، پیسے کی نمائش کی جاتی ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اور بہت زیادہ پیسہ ہر حلقے کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، پیسے کی نمائش کی جاتی ہے، پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے، لیکن اشتہارات کے نام پر، پبلسٹی کے نام پر، بینرز کے نام پر، فلیکسز کے نام پر بے جا روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خرابی اور ایک بربادی یہ بھی ہے کہ اس میں اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، اسلحے کی، یعنی مخالفین کے اوپر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے، دہشت طاری کرنے کے لیے اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک خرابی ہے۔ اسی طرح ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں نیک سیرت اور با کردار لوگ جو اس کے اہل ہوتے ہیں ان کو اس پراسس سے دور رکھا جاتا ہے۔ جو نیک ہوں، شریف ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور اس منصب کے جو اہل ہوں ان کو اس پراسس سے اور اس دوڑ سے دور رکھا جاتا ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس پراسس میں شامل ہونا۔ کون کسی بڑے بڑے بدماشوں کے ساتھ ٹکر لے، کوئی عام شریف بندہ تو یہ
سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر نیک و بد کا ووٹ برابر حیثیت کا ہوتا ہے، یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی، باشعور آدمی اور ایک ان پڑھ اور بے شعور آدمی، ان دونوں کے ووٹ کی حیثیت ایک جیسی ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہوتا ہے اس جمہوری طریقہ انتخاب میں، دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک شرابی ہو اور ایک زانی ہو، ایک جواری ہو، اور اس کے مد مقابل ایک عالم دین ہو، کوئی متقی ہو، کوئی صالح ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، ان دونوں کا ووٹ ایک برابر گنا جاتا ہے۔ اس کی ایک تباہی اور بربادی کا سبب یہ بھی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ ام الخطایا ہے۔ توجہ سے یہ شعر دوبارہ دیکھیں، نجات دے ازو مارا خدایا، اے خدا ہمیں اس سے نجات عطا کر، اس ام الخطایا سے، اس جمہوری طریقہ انتخاب سے ہمیں نجات عطا کر۔ کیوں کہ ہست انتخاب ام الخطایا، کیونکہ یہ جمہوری طریقہ انتخاب یہ برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی اصل ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ چو تازی تیز تر سوئے جہنم، عربی گھوڑے کی مثال جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ، دود ای امت خیر البرایا، خیر البرایا یعنی خیر الخلائق، تمام لوگوں میں سب سے بہتر، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت دود وہ دوڑ رہی ہے، یعنی جہنم کی طرف، اس طریقہ انتخاب کو اپنا کر جہنم کی طرف، تیزی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ مراد یہ کہ ان تمام برائیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان مجموعے کو حاصل کر کے اور ان کو اپنے سروں کے اوپر لاد کے تو یہ جہنم کا سفر کر رہی ہیں، یہ جہنم کا سفر یہ امت کر رہی ہے۔ اس لیے دعا کی گئی کہ اے اللہ ہمیں اس جمہوری طریقہ انتخاب سے نجات عطا کر، آمین۔ آگے آخر میں چند ایک اشعار ہیں نہایت خوبصورت، ہمارے اسی موضوع کے مناسبت سے وہ توجہ سے سماعت کر لے۔ مہیش جانب آپ لکھتے ہیں کہ جھکانا سیکھنا پڑتا ہے سر لوگوں کے قدموں میں، جھکانا سیکھنا پڑتا ہے سر لوگوں کے قدموں میں، یوں ہی جمہوریت میں ہاتھ سرداری نہیں آتی، یعنی اس جمہوری طریقہ انتخاب میں سرداری ایسے ہی نہیں مل جاتی بلکہ لوگوں کے قدموں میں سر جھکانا پڑتا ہے۔ مراد یہ کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ان کے مطالبات ماننا پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں سرداری حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اعظم نے لکھا، یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر کبھی مکار بیٹھے ہیں کبھی غدار بیٹھے ہیں، کبھی مکار بیٹھے ہیں کبھی غدار بیٹھے ہیں، یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر کبھی مکار بیٹھے ہیں کبھی غدار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس راز کو مرد فرنگی نے کیا فاش، یعنی ایک انگریز نے، اس راز کو مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، یعنی اگرچہ عقل مند اس راز کو نہیں کھولتے، یہ راز جو ایک فرنگی نے آشکار کیا، فاش کیا، ظاہر کر دیا، وہ کیا راز تھا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہاں ووٹ گنے جاتے ہیں اور لوگوں کی اہمیت، ان کی قدر، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا علم، ان کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون قابل ہے، کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بندے کے ووٹ کو برابر حیثیت حاصل ہوتی ہے، چاہے کوئی ان پڑھ جاہل ہو اور اسی طرح اس کے مد مقابل کوئی پڑھا لکھا قابل صالح بندہ ہو، متقی پرہیزگار بندہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پڑھی لکھی شخصیت ہو، کوئی سائنسدان ہو، اس کا ووٹ بھی ایک ہی گنا جاتا ہے اور عام ان پڑھ جاہل گوار کا ووٹ بھی ایک ہی گنا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس طریقہ انتخاب میں، اس جمہوری طریقہ انتخاب میں سب سے بڑا ایک عیب یہ بھی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
خلافت کا نظام عطا فرمائے، شورائی نظام عطا کرے، اور اس جمہوری طریقہ انتخاب سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔